تو تقوی کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں جناب امام قرطبی کی تفسیر القرطبی میں انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب جو کہ خلیفہ ثانی ہیں, انہوں نے جناب ابی بن کعب سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے. جناب ابی بن کعب نے کہا کہ کبھی آپ کا خاردار راستے سے گزر ہوا ہے؟ جواب دیا جی ہاں. فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی آستین کو چڑھا لیتا ہوں اور اپنے آپ کو محتاط طریقے سے گزارتا ہوں. جناب ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے کہ انسان, مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس کو اچھائی اور برائی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے سامنے اچھا عمل بھی ہے, برا عمل بھی ہے, اس کے سامنے اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. انسان برے لوگوں سے, برے کاموں سے, بری عادات سے بچتے ہوئے اللہ کے خوف سے اچھے راستوں کی طرف گامزن ہو, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. جیسے ابن المعتز ایک عربی شاعر ہیں, کہتے ہیں کہ خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا, کہ انسان بڑے اور چھوٹے گناہوں کو ترک کر دے. ذاک التقویٰ, یہ تقویٰ ہے. تو آئیے اب ان آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے, آیت نمبر 19 ہے بلکہ 18 ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل قیامت کے دن کے لیے وہ کیا تیاری کر رہا ہے. دیکھیں, دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن سے تعبیر کی ہے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے کل کے دن سے تعبیر کیا, کیونکہ قیامت دور نہیں ہے. آپ نے وہ روایت بھی سن رکھی ہوگی کہ من مات فقط قامت قیامہ, جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی. انسان کے فوت ہو جانے کا پتہ نہیں ہے, انسان کی موت کا نہیں پتہ. آج کل تو ویسے بھی ہارٹ اٹیک اور دیگر مختلف بیماریاں ایسی ہیں جو اچانک موت کا سبب بنتی ہیں. انسان کو آج کا کیا, کل کا کیا, ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ کہ اس کے بعد اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے. تو جو انسان فوت ہو گیا اس کی قیامت تو سٹارٹ ہو گئی. انسان کو چاہیے کہ اپنی قیامت کے دن کے لیے دیکھے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے. دیکھیں, ایک دنیاوی زندگی ہے جس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں, ایک انسان کی قبر کی زندگی ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اللہ کا یہ فرمان ہے کہ انسان کی دنیا, یہ جو برزخی زندگی ہے, قبر کی زندگی ہے جو ہے, یہ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ دنیا کا جیسے ویٹنگ روم ہوتا ہے جس میں فرسٹ کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تھرڈ کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, پھر جو مجرم ہوتے ہیں انہیں جیل میں بھی رکھا جاتا ہے. یعنی کہ انسان اپنی اپنی کوالٹی کے مطابق, اپنی اپنی وسعت کے مطابق, اپنی اپنی اچھائی کے مطابق, اپنی اپنی برائی کے مطابق کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے قبر میں بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرتا رہے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے, کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اچھائی کی طرف انسان گامزن, اچھائی کی چاہت, برائی سے نفرت انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, یقیناً اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے, بِمَا تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے. دیکھیں یہ آیت مبارکہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے بھی کہ اللہ کے وسلم اسے اپنے خطبے میں بھی بعض اوقات ارشاد فرمایا کرتے تھے, لوگوں کے دل میں خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے, تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں صحیح مسلم میں امام مسلم ایک روایت کو نقل کرتے ہیں جو کہ حدیث نمبر 1017 کے تحت موجود ہے. سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے. ان کے نہ تو کپڑے تھے, نہ ان کے پاس جو ہے ان کے پاؤں میں کوئی چیز تھی, بس ان کے پاس چمڑے کے کچھ عبائیں تھی جو انہوں نے پہن رکھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فقر و فاقہ کی جانب دیکھا تو اللہ کے وسلم جو ہے ان کا چہرہ مبارک جو ہے اللہ کے وسلم کا متغیر ہو گیا. اللہ کے وسلم گھر گئے, گھر سے واپس آئے, جناب بلال کو بلایا, ان کو کہا اذان دیں, جناب بلال نے اذان دی. اللہ کے وسلم نے نماز کروائی, نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے میں سب سے پہلی جو آیت پڑھی وہ سورۃ النساء کی ورس نمبر 1, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, سو آن. یہ آیت کا مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے وسلم نے سورۃ الحشر کی یہ ورس نمبر 18 کا مطالعہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. انسان کو چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کرے اور دیکھے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اللہ کے وسلم نے اس کے ساتھ جو ہے اس حدیث مبارک کو اگر ہم کمپلیٹ کریں, اس کے
ساتھ ہی اللہ کے وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی صدقہ و خیرات کی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کوئی 1 درہم، کوئی 1 دینار، کوئی کیا، کوئی ایک جو ہے وہ سا کھجور، کوئی 1 سا گیہوں کا پیش کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی نے جو ہے ایک ایسا تھیلا اٹھایا جو تھیلا بمشکل اٹھایا جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے سب کے سامنے لے کے آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے جب اس صحابی کو دیکھا، لوگ پھر جوک تر جوک، لوگ جلدی جلدی سامان لے کے آنے لگے، ڈھیروں لگ گیا، اللہ کے وسلم کا چہرہ جو ہے صحابی فرماتے ہیں سونے کی طرح چمکنے لگا، اور اللہ کے رسول میں جس کسی نے اسلام میں کوئی ایسا کام سٹارٹ کیا کہ اس کو دیکھ کے لوگوں نے کام کیا اور پھر اس انسان کو اس کے برابر بدلہ ملتا ہے، تمام لوگ جو عمل کرتے رہتے ہیں اس کو دیکھ کے اس کے برابر کا ثواب ملتا ہے بغیر ثواب کم کیے ان لوگوں کے۔ اسی طریقے سے جو اسلام میں ایسا کام شروع کرتا ہے جو برا کام ہے تو انسان یہ دیکھ لے کہ اس کو دیکھ کے جو بھی کوئی کام کرے گا اس کو برابر کا گناہ ملے گا بغیر دوسروں کے گناہ کے کم کیے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں اس کو بدعت حسنہ اور اس ٹائپ کی چیز لے لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بدعت حسنہ، بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں تھی، لوگ اس سے بدعت جو ہے وہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، جی بدعت سیئہ جائز نہیں ہے، بدعت حسنہ جائز ہے، اپنی طرف سے دین میں کوئی بھی ایڈیشن کر لو، کوئی بھی سبٹریکشن کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی خطبات میں یہ ہوتا تھا کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت، اور کل بدعۃ ضلالہ، اور دین کی ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، انسان ایڈ کرتا رہے پھر تھوڑی سی ایڈ کرتا ہے، لوگ دیکھتے 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 دین کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں ایڈیشن یا سبٹریکشن نہ کریں، بلکہ اس جو حدیث مبارک ہے اس کو ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ اس حدیث مبارک کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہاں پہ صدقہ و خیرات اس شخص نے پہلے کیا، اس کو دیکھ کر اس نیکی کے کام میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔